السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر انبیاء کے اوپر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء، ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک جیسا ہے، ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت کو ہم شروع کرتے ہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ توّن یعنی یہ میں اپنی طرف سے آپ کو واضح کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے اس سے جو پچھلی والی آیت ہے، آیت نمبر 83، اس میں ہم نے وضاحت کی تھی طوعاً و کرہاً۔ تو یہاں پر پھر قرآن کریم اسی آیت کو آگے لے کے بات کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی پیچھے جو بتایا جا رہا ہے طوعاً، دل کی رضامندی کے ساتھ، دل کے ارادے اور اختیار کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر شعور کے ساتھ ایمان لانا، یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور یہاں پر طوعاً یعنی جو پیچھے آیت میں کہا گیا ہے اس کی روح سے ایمان لانا ہے، دل کی رضامندی کے ساتھ۔ اور آگے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کے قوانین، ضابطے، صداقت پر مبنی ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے، یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ خالی یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ مانے جائیں۔ جب تک آپ اس کے قوانین کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، اس کی روح سے نظام نہیں بناتے، تو آپ کا یہ خالی دعویٰ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور وہ دل کی رضامندی کے ساتھ طوعاً ہونا چاہیے۔ یہ چیز تو ہو گیا اللہ کے اوپر ایمان۔ اور اگلا ایمان کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا۔ ہم پر نازل کیا گیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا قرآن۔ یہ ہم پر نازل کیا گیا، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا، جو آخری نبی، تو اس کے اوپر ایمان لانا، یہ چیز ہوگی۔ اور ایسے ہی یہ چیز جو تھی پچھلے اقوام کے لیے بھی تھی، ان کے جو اس وقت نبی تھے اور جو کتاب تھی وہ اس کے اوپر ایمان لا رہے تھے۔ اور آگے ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اس پر۔ اب یہاں پر الاسباط ہے، یہ الاسباط ٹرائبز کو بھی کہتے ہیں، قبائل کو، اولاد کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اولاد جو ان میں سے جو انبیاء ہوئے، ان کی اولاد میں سے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور سب انبیاء کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا ان پر۔ اب یہ دیکھیں کس کس چیز کے اوپر قرآن کریم بتا رہا ہے، اس میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی انبیاء ہیں، اور آگے پھر ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، تو یہ پھر سارے ہی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سارے انبیاء کے یہاں پر نام دے دے، یہ تو پھر کتاب انہی ناموں سے بھر جائے۔ تو اس طرح وہ بنیادی انبیاء کا نام دے رہا ہے، اور آگے پھر ان کی یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ والاسباط، یہ پھر جو ان کی اولاد میں سے انبیاء آئے تو اسباط میں وہ آ گئے، تو یہ تمام انبیاء کی بات ہو گئی کہ سب کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہاں پر بنیادی انبیاء کا نام لے کر اور آگے کہہ دیا والاسباط، اور آگے جو ان کی اولاد میں انبیاء ہے، تو تمام انبیاء کا ذکر ہو گیا۔ تمام انبیاء کو جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے
دیا گیا یا ان کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لانا۔ تو پہلے تو اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، وہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اس کے قوانین کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا، ریاست کی سطح کے اوپر ان کو قانون کی حیثیت دینا، ان کی روح سے اپنا آئین بنانا مملکت کا، تو یہ اللہ کو ماننا ہے۔ اگر ہم خالی کہتے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے اوپر ایمان کیا ہے، پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو یہ بھی بتایا کہ مین نبیوں کے نام دے دیے گئے، اور آگے والاسباط ان کی اولاد کہہ کر جو ان کی اولاد میں سے انبیاء آئے، سب کے سب انبیاء کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہو گیا۔ وہ ہم سے پہلے گزر گئے، ہم سے پہلے تو ہمارے نبی بھی گزر گئے، ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا۔ تو ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے انبیاء تھے اور ان کی ذریعے سے ہمیں کتاب دی گئی۔ تو کتاب اللہ کی ایک ہی ہے، تمام انبیاء کو دی گئی، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ان کو دی گئی، اور یہی قیامت تک چلے گی تمام انسانیت کے لیے۔ یہی ایک جو کتاب ہے انسانیت کی فلاح کی، اس کے علاوہ مذہب کی کوئی بھی کتاب اس کے برابر نہیں آ سکتی۔ اگر اس کو لائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اس سے معاشرہ جو ہے ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گا، انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اپنے بنیادی سمجھ لیں۔ اس کے بعد اب قرآن یہ بتا رہا ہے تاکہ کوئی فرقہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی فضیلتیں یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ نہ ہوں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، پہلے سے بتا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم۔ یہ ہے اصل چیز جس کے اوپر بڑا ہی جس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اب اٹھائیں اپنی قوالیاں، اپنی نعتیں، اپنا مذہبی لٹریچر، اپنی سیرت کی کتابیں، اپنی تاریخ، کوئی بھی تفسیر، روایات جن کو وہ حدیث کی کتابیں بولتے، کوئی بھی اٹھا لیں، تمام کی تمام کتابیں قرآن کی اس آیت کے خلاف آپ کو نظر آئیں گی۔ فضیلتیں، اور وہ جو جیوز ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کی فضیلتوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان فضیلتوں کے اندر بھی ان کے خلاف بہت سارا مواد ہے، اپنی طرف سے وہ فضیلت بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی کرسچن نے کیا، پھر جیوز اور کرسچین کو کاپی کر کے جو کچھ ہماری سیرت کے اندر، جو کچھ ہماری تاریخ کے اندر، جو کچھ ہماری تفاسیر کے اندر کیا گیا، وہی تراجم میں آیا، اور آگے وہی اسی سے پھر آگے یہ قوالیاں اور نعتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو ان کے اندر جتنا کچھ بھی بیان ہو رہا ہے مذہب کے نام پر، عقیدت کے نام پر، اور اتنے ان کاروبار سجے ہوئے ہیں مذہب کے، وہ سارے کے سارے قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہیں، لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے فرق کر کے روزی کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، ایسی قوالیاں، ایسے نعتیں لوگوں کو عقیدت میں مبتلا کر کے، لوگوں کو عشق میں مبتلا کر کے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی عشق نہیں ہے، کوئی عقیدت نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں۔ قرآن کریم کے اندر رول آف لا ہے، رول آف لا کی اطاعت کرنا ہے، تو اس کے اندر اطاعت ہے، عشق نہیں ہے۔ جب بھی آپ اطاعت کی جگہ کے اوپر عشق لے کر آئیں گے، جب بھی آپ قوانین اور ضابطوں کو فالو کرنے کی بجائے آپ عقیدوں کے اوپر چلے آئیں گے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اس سے معاشرے کے اندر بدنظمی، انتشار، فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ اور دیکھ لیں گے فرقے کیسے بنے ہوئے ہیں۔ ایک فرقے نے رسول کو اللہ کے برابر کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ سے بھی اوپر، اور دوسرے فرقے نے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے برابر بلکہ اس سے بھی آگے کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک فرقے نے وہ عبد القادر جیلانی کو اللہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرقے ایسے ہی بنتے ہیں فضائل سے۔ انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ان کے اندر ہے کیا؟ عشق،
کہ قصے اور فضیلتیں، اس سے امت کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور امت دیکھیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ تو اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنا بھی اب جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا بظاہر، جب تک یہ تمام لوگ ایک کتاب اللہ کے اوپر نہیں آ جاتے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ اپنے فرقوں کو چھوڑ نہیں دیتے، اپنی ان فضیلت کی روایتوں کو چھوڑ نہیں دیتے، تو اس وقت تک اتحاد پیدا ہو جانا ناممکن ہے، پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، کوئی این جی اوز بنا دیں، کوئی جیسے یہ مذہبی تنظیمیں اخوان المسلمین فلاں یہ بنی ہوئی ہیں، اتحاد بین المسلمین، کیا ہے؟ کون سا اتحاد پیدا ہوا ہے؟ فلاں فلاں فرقہ بھائی بھائی کبھی بنے ہیں؟ آگے آ رہا ہے محرم، آپ دیکھیں تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کا وہ میلاد آتا ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو مقابلے ہیں مذہب کے، جو ان کے کاروبار ہیں، مذہبی کاروبار، بہت بڑے بزنس، ان کی امپائرز، ان کے فوائد، وہ تو ان کی جنگ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھوڑا سا نام بدل کر انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ کیا، یہ رسول کے نام پر کر رہے ہیں۔ بات فرق اتنا ہے۔ تو اس کے اندر بیس کیا ہے؟ فضیلت کی روایتیں، کہ فضیلت کی روایتیں بنائیں، رسول کو خدا کے برابر کر دیا۔ انہوں نے فضیلت کی روایتیں بنائیں، علی کو خدا کے برابر کر دیا۔ تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ان لوگوں کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ تو یہ ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اگر کریں گے تو یہی اشر ہوگا جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو مسلمان، جو ہمارے مسلم فرقے ہیں ان کے درمیان جو کشیدگی، جو نفرت، جو عداوت ہے جو پیدا ہو چکی ہے، وہی ہوگا۔ اور آگے اس کا حل کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے قانون کے مسلمون یعنی فرما بردار ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کریم سلوشن دے رہا ہے۔ جب تک آپ مختلف فرقوں سے منہ موڑ کر ایک مسلم نہیں ہو جاتے، مسلم کی جمع یہاں پر مسلمون ہے، اور مسلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والا۔ جب وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر تو کوئی عقیدہ رہتا ہی نہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی عقیدہ یا مسلک ہے تو وہ تو اللہ کے قانون کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں جھکتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکیں اور پھر آپ میں کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی اس طرح کی چیز بھی آ جائے، تو پھر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو بک آف اللہ ہے یہ ایبسولوٹلی اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور کتاب لے آتے ہیں، یا جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کسی اور شخصیت کے ساتھ ہو جائے، بھلے وہ اللہ کے انبیاء بھی کیوں نہ ہوں، تو آپ پھر اس کا انجام سوچیں گے، یہی ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے قانون کے فرما بردار ہیں، مسلمون ہیں۔ تو جب ہوں گے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈو ہوں گی جو معاشرے کے اندر فساد کا باعث بن رہی ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔